لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. یہ مہینہ ہے بہت ہی پیارا، اپنے دل کو مدینہ بنا لو. جن کے ہاتھوں میں ہے ان کا دامن، جن کے ہاتھوں میں ہے ان کا دامن، نام احمد ہے جس دل کی دھڑکن. جو ہے پہچان ہم عاشقوں کی، اپنے دل میں تم ان کو بسا لو. عزیزات محترم، سامعات عزت مآب، رمضان المبارک کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. موسم بدلتا جا رہا ہے. رحمت کا سفر شروع ہوئے آج 19 دن ہو گئے، جس میں ہم نے مغفرت کے شہروں کی بھی سیر کی، اور اب وہ نظارہ سامنے آنے والا ہے جس میں دوزخ سے آزادی کے اعلانات شروع ہو جائیں گے. مگر کن کے لیے؟ یہ سوال ہے. مگر کن کے لیے؟ کیا اتنے بڑے انعامات، کیا اتنا بڑا ریٹرن ہر عبادت کرنے والے کے لیے ہے؟ ہر نماز کا یہی صلہ ہے؟ ہر روزے کا یہی اجر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رب ذوالجلال اپنی کتاب عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہ حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین میں مخلص ہو کر. اخلاص کے بغیر عبادتوں کا انجام کیا ہوگا، اور ان عبادتوں میں سے ہمارے حصے کیا آئے گا، یہ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے. آج اس لیے اس کی سلیکشن کرنے کی طرف اللہ کریم نے دھیان عطا کیا کہ ہم نے کل اعتکاف کے متعلق سیر حاصل گفتگو کی اور اس کے تمام احکام، فضائل، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی. تو ایک عرصے سے یہ مشاہدہ ہے کہ لاتعداد لوگ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو معتکف کرتے ہیں، معتکف بنتے ہیں. تو اس اعتکاف کے لیے ہمیں کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جن سے ہم سرفراز نہیں ہوتے. تو مناسب لگا کہ اس سے متصل ہی یہ بیان کر دیا جائے
تاکہ ہماری آنے والی عبادت اور ہمارا آنے والا عشرہ نور علی نور ہو سکے۔ کسی کام میں نیت میں اخلاص کیا ہوتا ہے اور بذات خود نیت کیا ہوتی ہے، جس کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا نتیجہ، اعمال کا بدلہ آپ کی بظاہر ورکنگ پر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیت پر مرتب کیا جاتا ہے۔ المفردات میں علامہ اصفہانی لکھتے ہیں کہ نیت کو اس طریقے سے سمجھیے کہ کسی عمل کی طرف انسان کا جب دل متوجہ ہو جاتا ہے وہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ کسی کام کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے جب انسان کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیت کہتے ہیں، اس ارادے کا نام نیت ہے۔ اصطلاحات شریعت مطہرہ میں عبادات میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ تمیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نمازوں کے اوقات، عبادتوں کے مقامات اور ان کے درجات کی طرف آپ کی توجہ ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس جگہ پہ کس وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کو نیت کہتے ہیں۔ بہت آسان، بہت مختصر یہ کہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ہم جو خاص طور پر نماز کے لیے، روزے کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کہ ہم اکثر غیر حاضر دماغ ہوتے ہیں، ہماری عبادات کا لیول بہت لو ہے، بعض اوقات ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے اور کر ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ایسی حالت میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ انسان زبان کے ساتھ بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے، تاکہ دل اور زبان ایک ساتھ کام کرنے لگ جائیں اور ایک طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادات میں تمیز پیدا کرنا شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں نیت کہلاتا ہے۔ مثلا آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے سنت بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، نفل بھی پڑھنے ہیں۔ آپ نے کب سنت پڑھنی ہے، کب فرض اور کب نفل، ان تین قسم کی عبادات میں جو آپ امتیاز کریں گے اور پڑھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں، سنت یا پھر فرض، یہ جو امتیاز اور تمیز آپ کو جو حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کا دل جم گیا اس طرف کہ اب میں نفل پڑھ رہی ہوں، اب میں سنت پڑھ رہی ہوں، اب فرض پڑھ رہی ہوں، یہ نیت ہے۔ آپ امتیاز بتا سکتے ہیں، مطلب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا پڑھا، آپ فوراً بتائیں کہ میں نے نفل پڑھے۔ وہ جو کیفیت تھی اور آپ کے اندر ایک چیز جو جم گئی تھی، ٹھہر گئی تھی کہ میں نے کیا پڑھا، کیا ادا کیا، اسی کا نام نیت ہے کہ آپ فرض، سنت، نفل کو الگ الگ بتا سکیں کہ میں نے کب کیا پڑھا اور کتنا پڑھا۔ پھر اسی طرح اوقات میں تمیز، وقت عصر کا ہے، آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں نے ظہر پڑھی ہے، تو یہ نیت کا فطور ہو گیا۔ عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، آپ فوراً کہیں میں نے عصر پڑھی ہے، یہ نیت ہے۔ آپ نے امتیاز کر لیا نا، اب آپ کو غلطی نہیں لگی کہ میں نے مغرب پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، جو وقت تھا آپ نے وہی بتایا۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو کس جگہ پہ کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ جا کر اس کا اجر کتنا ہے۔ مثلا ایک ہماری عبادت ہمارے گھر میں ہے اور ایک مکۃ المکرمہ میں حرم پاک میں اور دوسری مدینۃ المنورہ میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔
تو وہاں کے اجر و ثواب کے بارے میں اور وہاں کی فضیلت کے بارے میں عبادت کرتے ہوئے روزہ اور نماز کی صورت میں یا اور بھی کوئی نیکی کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں ویلیو کیا ہے. یہ ساری اقسام نیت کی ہیں. بعض صوفیہ اور عرفاء نے لکھا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں رضا کے ہونے اور نہ ہونے کی جو تمیز بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس تمیز کو نیت کہتے ہیں. اور بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ غیر کے خیال سے دل کو خالی کر کے اپنے اس خاص کام کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام نیت ہے. اور نیت میں اخلاص کب آتا ہے؟ جب غیر کے خیال سے دل کو خالی کر کے صرف محض اللہ کے لیے اپنے دل اور اپنے الفاظ کو خاص کر لیں. یہ نیت کا اخلاص ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لو. اگر اس بات کے متعلق تمہاری نیت خالص نہیں ہے تو اس بات سے رک جاؤ ورنہ تمہاری بات ضائع ہو جائے گی. اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوچتے جائیے یہ اپنے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ جو باتیں ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں ان کے بارے میں کبھی خیال بھی پیدا ہوا اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم صبح سے رات تک کیا کچھ ضائع کرتے ہیں بشمول اپنی عبادات کی. اور گفتگو جو ہم کرتے ہیں جو ہمارا شعبہ خواتین کا ہے الا ماشاء اللہ اس میں 70% سے زیادہ لا یعنی گفتگو ہوتی ہے. بے شک ہم علمی حاصل کر رہے ہوں، بے شک ہم طلبائی کیوں نہ ہوں، بے شک ہم کسی اپنے تعلیمی مشن کے ساتھ اٹیچ کیوں نہ ہوں، لیکن میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے منصب کو اپنے مشن کو سمجھ کر ایسی لا یعنی باتوں سے رک جائیں گے، ورنہ وہ جو فطرت ہماری ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے. اور ہم بہت کام کی چیز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جن کا تعلق نہیں ہوتا ان کو شامل کر لیتے ہیں. تو ان کو سمجھنا اور ان کے متعلق سنجیدہ ہونا یہ اشد ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہوگا. نیت اچھی نہ ہوئی عمل اچھا ہوا یہ ضابطہ ہے. نیت اچھی نہ ہوئی عمل اچھا ہوا تو اجر نہیں ہے. دوسرا ضابطہ کیا ہے کہ نیت تو اچھی ہے مگر عمل اچھا نہیں ہے اب بھی اجر نہیں ہے. آپ کو میرے دونوں جملوں کی سمجھ آئی؟ دوبارہ سماعت فرمائیے. نیت اچھی نہیں ہے عمل اچھا ہے تو اجر نہیں ہے. اب دوسری طرف نیت تو اچھی ہے، پہلے نیت اچھی نہیں تھی، اب نیت تو اچھی ہے مگر عمل اچھا نہیں ہے، اجر اب بھی نہیں ہے. تو کیا ہم نے کمایا؟ یہ دونوں چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کبھی عمل اچھا نہیں، کبھی نیت اچھی نہیں. یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے. اجر کہاں ہے ہمارا؟ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ادھر سے اٹھ کے باہر نکلیں گے تو آگے وہ ثواب پڑا ہوگا. سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آسمانوں پہ ہمارے نام کے نعرے لگ رہے ہوں گے کہ اتنا ثواب اس کے نام لکھ دیا گیا. ہم عبادات کو یوں سمجھتے ہیں. نیت اچھی نہیں عمل اچھا ہے اجر نہیں ہے. نیت اچھی ہے عمل اچھا نہیں ہے تو اجر نہیں ہے. حضرت امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی. آقا، ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا انگ انگ کٹ جاتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ جاتا ہے. شہادت کے ساتھ
اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ مجھے شہید کہیں، میرے خاندان میں اور میرے قبیلے میں میرا ایک نام ہو، دنیا اس قبیلے کی تعریف کرے جس میں سے میں شہید بنوں گا، یا پھر میرا نام جو ہے وہ روشن ہو کہ میں شہید ہوا، میں نے اپنے آپ کو شہید کروایا۔ تو اس شخص کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ۔ ترجمہ عرض کر دوں، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا معمولی سی بات ہے جان دے دینا؟ کیا معمولی سی بات ہے ایک ایک عضو کو کٹوا لینا؟ کیا معمولی سی بات ہے میدان جنگ میں سینہ تان کر چھلنی ہو جانا؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ لا شیء لہ، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر عرض کیا گیا حیرانگی سے، تعجب سے، کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا لا شیء لہ، کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر تیسری بار عرض کیا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم سے ہو گیا ہم نے کر لیا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، وہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ گویا اللہ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، اور ہم معاذ اللہ اللہ کو پابند کریں گے کہ چونکہ تیری یہ صفات ہیں اس لیے تجھے یہ کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری سوچ کے پیچھے یہ چیز ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، یاد رکھو اللہ کریم تمہارے اعمال میں سے کچھ قبول نہیں کرتا الا ما کان لہ خالصا، سوائے اس عمل کے جو خالص اس اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ بہت مشہور یہ واقعہ جو میں نے کئی مواقع پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، رب العزت لوگوں کو اعمال کی حیثیتیں، اعمال کی حقیقتیں دکھانے کے لیے 3 اشخاص کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا۔ ان میں ایک قاری قرآن ہوگا، ایک اس کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ تینوں کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں طلب فرمائے گا اور وہ حاضر ہو جائیں گے۔ قاری صاحب جب آگے آئیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا تو نے قرآن پڑھا زندگی میں؟ قاری عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرا قرآن پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیوں پڑھا؟ میرے لیے پڑھا یا پھر اپنی مشہوری کے لیے، اعلیٰ درجے کا قاری کہلوانے کے لیے پڑھا، اپنی اچھی آواز لوگوں کے سامنے پیش کی، اپنی تعریف سننے کے لیے پڑھا؟ تو اب تو وہاں کچھ نہیں بولا جا سکے گا، قاری خاموش ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ پھر تو نے دیکھا کہ ہم نے دنیا میں تجھے کتنا نامور بنایا، تجھے کتنی عزتیں دیں، دور دراز تک تیرے نام کی شہرت ہوئی، تو بس تیرے دل کے اندر یہی خواہش تھی، اس لیے تو نے یہ فن سیکھا، اور اس لیے تو نے قرات کی، اور اس لیے تو نے اس کو خوبصورت انداز سے پڑھا۔ سو جو تیرا اجر تھا ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اس واقعے کو زیادہ طویل نہیں کروں گی کیونکہ میں نے چند نئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس کو بس اپنی یادداشت میں لے آئیے۔ پھر اسی طرح شہید آئے گا، اس کا ذکر میں پیچھے کر چکی۔ پھر سخی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا بھلا؟ وہ ایک ہاتھ میں اس کے آٹے کی بوری ہوتی تھی اور دوسری طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ اس کی تصویریں بنا رہا ہوتا تھا، اور وہ ایک مجبور اور غریب اور مفلس بندہ جس کی زندگی کا تماشا بنایا جا رہا ہوتا، اس کی پھر تصویر دوسرے دن میڈیا پہ آ جاتی، ٹی وی میں آ جاتی، اخبار میں آ جاتی، اور آج کل تو ہر گھر میں اپنا میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں ہر چیز، اور وہ اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، اتنے لوگوں کو میں نے اتنی بوریاں آٹا تقسیم کر دیا، اور اسے نہیں پتہ کہ میرے آٹا لے کے جانے کے بعد میرے پاس سے
کتنی خواتین اور کتنے لوگ مجبور ہو کے گھروں میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں گے کہ کل ہماری تصویریں دنیا دیکھے گی اور وہ انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آٹا مانگ کے لایا فلاں بندے سے، پیسے لائے، زکوٰۃ دی، تشہیر کر دی، سلائی مشینیں دی، تشہیر کر دی، راشن کے پیکٹ بنا کے دیے، تشہیر کر دیے۔ جو چیزیں، ایک چیز ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی، یاد رکھیے نیت کو شو آف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس شخص کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے جس کے ساتھ آپ کی نیکی منسلک ہو رہی ہے۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نیت تو یہ تھی، آپ اپنی صرف نیت کو ڈیفینڈ کریں اور دوسرے شخص کی عزت نفس کا خیال نہ رکھیں تو یہاں پر بھی آپ کے لیے گناہ ہوگا۔ آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ وہ آپ کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو کیا ہوگا؟ قاری قرآن، شہادت پانے والا، اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانے والا، اہل معاشر دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے کھینچ کر ان کو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ مجھے جھٹلا دیں کہ آپ یہ کیا بیان کر رہی ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہی ہیں، یہ تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اور وہ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ وہ اس دوزخ کا، اس میدان معاشر کا نقشہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو متمثل کر کے پہلے دکھا دیا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم دین کو اپنی مرضی پہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں دین ویسا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ تو عزیزات محتشم، ہم آگے چلیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے فن پہ عبور حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا، جان کتنے عرصے میں تیار ہوئی اور پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اور پھر مال کتنے عرصے میں کمایا اور پھر اس کو خرچ بھی کیا، ملا کیا؟ سب کچھ بیکار چلا گیا۔ دوسری طرف ایک اور ایمان کو جلا بخشنے والا اور دلوں کو پر نور کرنے والا منظر اسی میدان معاشر میں نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان تک پہنچائے گا، ان کو دے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو یہ نامہ اعمال تمہارے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ نامہ اعمال تو ہمارے ہیں، مگر میں تو ساری زندگی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا، اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے تجھے اتنے حج کا ثواب ہے، تو یہ ثواب کدھر سے آ گیا؟ شاید یہ وہ چپ کر جائے گا، کیونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ یا اللہ تو نے غلطی سے لکھوا دیا، خاموش ہو جائے گا۔ پھر وہ پڑھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اتنے عمرے کرنے کا ثواب، وہ پھر حیران ہو جائے گا، یا اللہ میں نے تو تیرا گھر نہیں دیکھا، تیرے حبیب کا در نہیں دیکھا، تو پھر میرے نامہ اعمال میں عمرے کے ثواب کیسے؟ اتنی نیکیوں کے ثواب، اتنی سخاوت کے ثواب، یہ ثواب وہ ثواب، پہاڑوں کے برابر ثواب لکھے ہیں۔ تو بندہ حیران ہو کے، متعجب ہو کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوگا کہ مولا یہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا سن، تو نے حج نہیں کیا، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو نے عمرہ نہیں کیا، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلا، تیرے پاس مال نہیں تھا کہ تو خرچ کرتا، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں ہی تو عطا کرنے والا تھا۔ مگر تیرے نامہ اعمال میں جو لکھے گئے ہیں نا، وہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تو غریب تھا، جب تیرے سامنے سے کوئی بندہ حج کرنے جاتا تھا تو تیری آنکھیں اشک بہاتی تھی، دل تڑپتا تھا، اور تیرے اندر ایک گہرائیوں میں سے کہیں سے ایک کسک اٹھتی تھی، ایک خواہش پیدا ہوتی تھی، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو مولا میں بھی تیرا گھر دیکھتا۔ تو ساری زندگی تڑپتا رہا، یہ خواہش کرتا رہا، تو میرے گھر میں نہیں جا سکا۔ تو اے بندے دیکھ، میری رحمت کا عالم دیکھ کہ میں نے تیرے دل کو دیکھا، وہاں تڑپ ہی تڑپ تھی، وہاں سچائی تھی، تو پھر تو گھر بیٹھا رہا، میں نے تیرے نامہ اعمال میں اتنے سارے حجوں کے ثواب لکھ دیے جتنے لوگوں کے جانے پہ تو تڑپتا اور روتا تھا، تو تجھے گھر بیٹھے میں نے ثواب دے دیا۔ ایسے ہی عمرے پر، اور جب مالدار سخاوتیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو تیرا دل تڑپتا تھا اور تو روتا تھا، میری بارگاہ میں کہتا تھا یا اللہ کاش تو نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی دل کھول کے خرچ کرتا۔ تو تیرے پاس مال تو نہیں تھا، مگر تیرے اندر تڑپ سچی تھی، اخلاص بہت تھا، لہٰذا
کچھ نہ دینے کے باوجود تیرے نامہ اعمال میں جتنی تیری نیت تھی میں نے اتنے ثواب لکھوا دیے۔ ابن موفق ایک انتہائی نیک پارسا شخص گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یعنی ایک مرتبہ انہوں نے اپنی رقم جمع کی حج کرنے کے لیے۔ اب جب وقت آیا حج کا، قریب آ گیا وقت، تو انہوں نے سوچا کہ میں حج کے لیے جاؤں، مگر جانے سے پہلے ایک دو دن جو چند دن رہ گئے نکلنے میں، تو یکدم ان کی بیوی کی شدید حالت خراب ہو گئی، بیماری بہت طول اختیار کر گئی۔ سخت بیماری اور کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے ان کی بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے گوشت لا دو۔ گوشت لینے کے لیے نکلے، رات کا وقت تھا۔ اب رات کے وقت گوشت تو کہیں ملا نہیں، لیکن گزرتے ہوئے گلی میں سے کسی گھر کے اندر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ کہنے لگے چلیں، کوئی حرج نہیں، اس وقت رات ہے، خریدنا جانا مشکل ہوگا، کہیں سے نہیں ملے گا، تو میں ان سے طلب کر لیتا ہوں۔ دروازہ بجایا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اندر سے آواز آئی کہ گوشت تو پک رہا ہے، لیکن حضرت یہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے گھر میں مہینوں سے فاقہ چل رہا تھا، اب ہماری موت قریب نظر آ رہی تھی، میرے بچوں کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور جب کوئی چیز مجھے ان کو کھلانے کے لیے نہیں ملی تو میں مجبور ہو کر چادر لپیٹ کر باہر نکلی تو آبادی سے باہر مجھے ایک مردار پڑا ہوا نظر آیا۔ میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، میں نے چھری لی اور اس مردار سے کچھ گوشت کاٹا، وہ گوشت لا کے میں نے ان بچوں کے لیے پکایا۔ ابھی وہی گوشت پک رہا ہے جس کی خوشبو محسوس کر کے آپ آئے، تو یہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو موت کے قریب تھے اور جان بچانا فرض تھا، تو میں نے اپنے بچوں کو مردار کھلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تڑپ گئے، سر سے پیروں تک ہل گئے۔ گھر آئے، گوشت تو بیوی کے لیے نہیں ملا، مگر وہ جتنی رقم جمع کی تھی، قافلہ تیار تھا، ساتھی تیار تھے، ایک دو دن کے بعد قافلہ نکلنے والا تھا، مگر راتوں رات وہ جو سامان زیادہ راہ جمع کیا تھا اور جو پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا اٹھایا اور واپس آ کے اس گھر کا دروازہ بجایا اور گھر دروازے کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ ساتھی بلا رہے ہیں کہ جانے کا وقت ہو گیا، قافلہ کوچ کرنے والا ہے، تو آپ چلیں، مگر یہ آگے پیچھے بات کو کر دیتے ہیں اور نہیں جاتے۔ پھر حج کا وقت آ گیا، حج ہو گیا، لوگ سب چلے گئے، قافلہ سارا چلا گیا، اور جس طرح آج بھی لاکھوں لوگ ایک وقت میں حج کر رہے ہوتے ہیں، حج ہو رہا تھا اور لوگ حج کر رہے تھے۔ کچھ لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے، تو جو بہت سے اللہ والے تھے ان کو رب کریم نے یہ آواز سنائی جو ہاتف غیبی سے آئی۔ لوگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اور ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی لا لبیک لا لبیک، کوئی لبیک نہیں ہے تمہاری، کوئی حاضری قبول نہیں ہے۔ ہاں، آواز آتی کہ 6 لوگوں کا حج قبول ہے، سارے مجمع حج میں سے 6 لوگوں کا حج قبول ہے، جن میں ایک ابن موفق بھی ہے، وہ جو اپنے گھر میں بیمار بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جس کا قافلہ جا چکا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ تیری کیا حکمت تھی کہ میں اس قابل نہ ہوا کہ میں تیرے دربار میں جا سکتا۔ وہاں رب اعلان کروا رہا ہے مجمع حج کے اندر کہ 6 لوگ جن کا حج قبول ہوا ہے، 5 وہ ہیں جو موجود ہیں اور 6واں وہ ہے جو ابن موفق اپنے گھر میں ہے۔ پھر صرف وہ صدا نہیں سنائی دے رہی جو قافلہ آپ کے علاقے سے گیا تھا، مطلب ان کا وہ تو ٹالتے رہے کہ آپ لوگ چلیں، میں قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، میں آ جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے اپنے ارینجمنٹ کے مطابق، تو حج ہو گیا، اور جو لوگ واپس آئے کئی مہینے کے بعد حج کر کے، تو لوگ باقاعدہ مبارکباد دینے کے لیے ابن موفق کے گھر میں آئے کہ کمال ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا رتبہ عطا فرمایا
کہ وہاں اعلان ہوتا رہا کہ تمہارا حج قبول ہے، تم کتنے اعلیٰ بخت ہو، کتنے خوش بخت ہو، تم ہم سب میں بہت امتیاز رکھتے ہو، بہت شان رکھتے ہو، ہم تمہارے گھر میں تمہیں مبارکباد دینے آئے۔ وہ حیران ہوتے، کہتے میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو یہاں تھا، میں تو گھر تھا۔ تو کس چیز کا اللہ کریم نے بدلہ عطا کیا؟ وہ عمل جو صورت تھی، عمل کی صورت کیا تھی؟ مکہ شریف پہنچتے، احرام باندھتے، طواف کرتے، عمرے کرتے، حج کرتے، سعی کرتے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سارا مکمل کر کے واپس آتے تو حج ہوتا۔ اب اس میں سے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کرتے رہے ان کے لیے تو لا لبیک کی صدائیں آتی رہیں، مگر جو گھر بیٹھا ہوا اخلاص کے اس درجے پہ پہنچ گیا جو جانے والے نہ پہنچ سکے تھے، تو رب ذوالجلال نے وہاں سے خوشخبریاں اور مبارکبادیں بھجوائیں کہ میرے بندے کو گھر میں جا کے مبارکباد دیجیے۔ یہ چیز ہم سمجھنے کے لیے عزیزات محترم تیار نہیں ہوتے۔ ہم جو ایک حیت اپنے اندر قائم کر چکے ہوتے ہیں، جو شکل بنا چکے ہوتے ہیں، جہاں ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہم وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب کس چیز پہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے کل اعتکاف کی فضیلت میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہو، کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں یا ہمارا یہ دل کر رہا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے پر 2 مقبول حج، 2 مبرور حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ارشاد فرمایا ہے، تو دوسری طرف بھی تو دیکھیے نا، آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ اگر کسی مومن کی، مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی شخص اپنا کام چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ چلنے کی جو قربانی دیتا ہے اور جو وقت صرف کرتا ہے، اس کی وجہ سے رب کریم 10 سال کے عمروں کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ مگر یہ بات ہمیں اپیل اس طرح نہیں کرتی جس طرح ظاہری عبادت کرتی ہے، جیسے باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مثال اور کتنا شاندار ایثار جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سفر بھی نہیں ہوا، مشقت بھی نہیں ہوئی، اتنا وقت بھی نہیں گزرا، مگر وہ جو اخلاص سے نیت تھا وہ ایسا کام کر گیا کہ جانے والے تو پیچھے رہ گئے، گھر بیٹھنے والا مقبول حاجی بن گیا۔ جی، تو اب دیکھیے دوسری طرف ہم نے آج تک جنگ بدر کے واقعات سنے، تعداد سنی، کتابوں میں پڑھی، کتنی تعداد بولیے؟ نہیں یاد؟ کتنی تعداد ہے؟ ہر جگہ پہ، ہر کتاب میں 313 تعداد لکھی ہے۔ جب ہم تفصیل دیکھتے ہیں، کتب حدیث کو دیکھتے ہیں، اور وہاں شرکت کرنے کے واقعات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے اور دیگر امور پہ جو معمور ہوئے لوگ، ان کو دیکھتے ہیں، تو تفصیل ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ 313 جو اصحاب بدر تھے، ان میں سے 305 لوگ بنفس نفیس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ 5 میں کتنے اور جمع کریں تو 13 بنتے ہیں؟ جی، وہ 8 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی، انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، وہ سواریوں پہ بیٹھ کے میدان جنگ میں نہیں گئے، مگر آج تک ہر جگہ پہ آپ کو جو تعداد ملتی ہے 313 ملتی ہے۔ وہ جو 8 نہیں تھے وہ کہاں تھے؟ جہاں بھی تھے تو ان کا نام اس تعداد کے اندر شامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو 8 افراد تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مجاہدین کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذمے کچھ اہم ڈیوٹیاں لگا دی۔ ان ڈیوٹیوں کو سر انجام دینے کے لیے وہ 8 افراد ان 313 میں سے پیچھے مدینہ طیبہ میں رہے، اور وہاں رہ کر انہوں نے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سپرد کی تھی۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ مال غنیمت آیا تو کتنے لوگوں میں تقسیم ہوا؟ 313 میں۔ حاضر کتنے لوگ تھے؟ 313۔ جنگ کتنے لوگوں نے لڑی؟ 313 نے۔ اور بدری صحابہ کتنے صحابہ ہیں؟ 313۔ وہ بدر میں گئے بھی نہیں،
مگر آج تک ہم یہی سن رہے ہیں کہ وہ 313 ہے اور وہ تمام صحابہ سے افضل صحابہ ہیں۔ کیا تھا؟ نیت المؤمنی خیر من عملی ہے، ان صحابہ اکرام نے نیت کر لی تھی، وہ چل پڑے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کر دیں۔ وہ جہاد میں میدان میں باقی ساتھیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کو پکار کے ان کو ان کا حصہ دیا گیا۔ جب نام کی لسٹ تیار ہوئی تو 313 نام پورے تیار کیے گئے کہ یہ سارے بدری صحابہ ہیں۔ اور جب اللہ کریم نے اجر اور وہ خصوصیت عطا فرمائی تو اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 افراد کو بھی برابر کا شریک فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ اخلاص تھا جو کام نہ کرنے کے باوجود اتنا اجر دلا رہا ہے، اتنی شان عطا کروا رہا ہے جتنی ان لوگوں کو ملی جو شہید ہوئے، جتنی ان لوگوں کو ملی جو غازی بن کے واپس آئے، جتنی ان لوگوں کو ملی جو زخمی ہوئے، اس کے مطابق اللہ کریم نے ان کو بھی شان عطا فرمائی۔ یہ وہ اخلاص تھا نیت کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی الواح اٹھائیں، تختیاں جو تختیوں کی صورت میں توریت تھی، تو پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا۔ کیا شاندار تذکرہ تھا، کیا اعلیٰ معیار وہاں لکھا گیا، اور کس طریقے سے اس کتاب کے اندر اس امت کی شان لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ ایک ایسی امت ہے، اس کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ نیت کرے گی تو صرف نیت کرنے پہ رب اسے پوری نیکی عطا کر دے گا، اور جب وہ نیکی کرے گی تو پھر اس جیسی 10 کے برابر اللہ اسے ثواب دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا نا تو حیران ہوئے، رک گئے، توقف فرمایا، دیکھا یا اللہ یہ امت مجھے مل سکتی ہے؟ سوال کر دیا کہ یا اللہ اتنی عالی شان امت اور ایسی اعلیٰ بخت امت یہ مجھے مل سکتی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کلیم تلک امت محمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے جسے آخری زمانے میں آنا ہے، یہ شان اس امت کی ہے۔ تو اس امت کا یہ مرتبہ کہ نیت پر کامل نیکی اور نیکی پر 10 کے برابر اجر اور ثواب، ایسا ثواب حاصل کرنے کے لیے اور ایسی نیت پہ پوری نیکی حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے، کیا درکار ہے؟ 3 چیزیں: توکل، یقین اور کامل ایمان۔ ان سب کو مستحضر کرتے ہوئے، حاضر کرتے ہوئے جس وقت ہم نیت کریں گے تو کامل نیکی ملے گی، اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں جب ہم کام کریں گے تو پھر ہمیں 10 کے برابر اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا۔ اب یہاں دیکھیں نا، وہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے، تو ٹھیک ہے آپ پڑھیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو پھر آپ ظاہری طور پہ وہ عمل کریں، پھر اپنے نامہ اعمال کو جا کے دیکھیے گا کہ آپ کو وہ 10 ملی وہاں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، ان 10 تک پہنچنے کے لیے کسی کا دامن تھامنا پڑے گا، کسی سے تفصیل سننی پڑے گی، کسی سے سیکھنا پڑے گا، تربیت کروانی پڑے گی، تب ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ وہ جو 10 ملیں گی وہ تب ملیں گی۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ 3 چیزیں: توکل، یقین اور ایمان۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ 3 چیزیں مل کر ایک عمل مرز وجود میں آتا ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک شخص آتا ہے دروازے پر، اور وہ آ کے روٹیاں پیش کرتا ہے، اور لینے والا ان روٹیوں کو گنتا ہے، اور گننے کے بعد وہ ایک دعوے سے کہہ دیتا ہے کہ لے جاؤ، یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، یہ تعداد پوری نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ رب ذوالجلال کے ساتھ۔ اور اے بندے تیری اوقات کیا؟ اور بندہ کا ہے، وہ بندی ہیں، وہ کون ہے؟ رابعہ بصریہ ہیں۔ روٹی دے دی، کتنی؟ 2 روٹیاں دے دی، تھوڑا وقت گزرا، وعدہ پورا ہوا، روٹی دیتے ہوئے فکر نہیں کی، مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، کنیز بتا رہی ہیں کہ 2 ہی روٹیاں ہیں، مہمان بیٹھے ہیں ان کے کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ادھر دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کہا جاؤ جا کے 2 روٹیاں دے دو۔ کیا
آگے نظر ہے، سودا کیا جا رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ وہاں بلا کا توکل ہے، بلا کا ایمان اور یقین ہے. لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت میں ضرورت ہے اللہ کریم اس وقت کو مس کر دے. کیا میں اور آپ بھی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے تو صحیح نا. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمارے عمل میں جان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، اور پھر توکل بھی نہیں ہے. ہم دے کے بھی سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو جس ایمان کا یہ عالم ہوگا وہ بیچارہ دعویٰ کیا کرے گا؟ ہاں، جب توکل بام عروج پہ ہے، یقین بام عروج پہ ہے، ایمان بام عروج پہ ہے، تو روٹیاں تو دے دی ہیں، مہمان تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دروازہ بجتا ہے، پھر کوئی شخص روٹیاں لے کے آتا ہے. کہا روٹیاں گنو، کہا روٹیاں اتنی ہیں، کہا نہیں یہ غلطی سے آئی ہیں، واپس بھیج دو. کہا اتنی روٹیاں اور مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ روٹیاں واپس کر رہی ہیں. کہا بس تم چپ ہو جاؤ، روٹیاں واپس بھیج دو. روٹیاں واپس کر دی. پھر کچھ وقت گزرا، ابھی گفتگو جاری ہے، پھر دروازہ بجتا ہے، پھر بندہ آیا روٹیاں لے کے، وہی جو پہلے آیا تھا. کہا جاؤ جا کے روٹیاں وصول کرو اور گن کے مجھے بتاؤ. کہا 20 روٹیاں ہیں. کہا رکھ لو. کہا رکھ لو. کہا وجہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے اتنی روٹیاں واپس کر دی، اب لے لی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ رب ذوالجلال نے فرما رکھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو جب اس کا وعدہ ہے تو اس نے کیوں تھوڑی روٹیاں بھیجی مجھے؟ یہ ہے بندگی، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اخلاص، یہ ہے توکل اور ایمان اور یقین کی دولت. کب ملے گی ہمیں؟ شاید جیسی زندگیاں ہم جی رہے ہیں ایسی 10 زندگیاں بھی اور مل جائیں تو ایسا توکل نہ مل سکے. ہاں، اگر آج ہی ہم چاہیں، آج اس راستے پہ چل پڑیں تو آج بھی نصیب ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. اور پھر کوشش جب ہماری شروع ہوگی تو اس کے ساتھ اللہ کا کرم شامل حال ہوگا تو وہ راستہ ہمیں نصیب ہو جائے گا. خیر، آپ فرماتی ہیں کہ 20 روٹیاں یہ رکھ لو. کچھ وقت گزرا، کنیز نے ایک تجسس اپنے اندر پایا تو اس کی تحقیق شروع کر دی کہ ایسا آخر کیوں ہوا. اس نے جب تحقیق کی تو تحقیق کا جواب یہ ملا کہ وہ جو غلام آیا تھا نا کسی کے گھر سے روٹیاں لے کے، کسی اور رابعہ نامی خاتون کے گھر وہ روٹیاں بھیجی گئی تھی، وہ غلطی سے ان کے گھر لے آیا تھا. وہ لے گیا، گھر والے مالکوں کو بتایا تو ان نے کہا کہ ہاں وہ روٹیاں تو ان کی تھی نہیں، تم غلطی سے ان کے گھر دے کے گئے، یہ فلاں کے گھر دے کے آؤ اور باقی 20 روٹیاں لے کے ان کے گھر دے کے آؤ. تلک امت محمد. اے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی، یہ میرے محبوب کی امت ہے. تو نیت اگر صحیح ہوگی، عمل چھوٹا سا ہوگا تو اجر بہت بڑا. اس کی مثال ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص ایک ہاتھ میں گٹھلی پکڑے ہوئے ہے، وہ آم کی گٹھلی ہے، جامن کی بھی ہو سکتی ہے اور ویسے کوئی بیج بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک جگہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی اچھی سی جگہ ملے تو میں اس کو زمین کے اندر گاڑ دوں. کتنا وقت لگا اس بیج کو یا گٹھلی کو گاڑنے میں؟ کتنا وقت لگا؟ 2-3 لمحے. اس نے وہ گٹھلی گاڑ دی. کتنا سا عمل ہے؟ نیت کیا تھی؟ یہ روڈ ہے، یہ راستہ ہے، یہاں دھوپ ہے، لوگوں کے لیے سایہ نہیں ہے. نیت یہ تھی کہ یہ اگے گا تو درخت بنے گا تو لوگوں کو سایہ ملے گا. 2 لمحے لگے، گٹھلی زمین کے نیچے چلی گئی، تھوڑا سا پانی ڈالا، بندہ چلا گیا. اب وہ عمل جو چھوٹا سا عمل تھا وہ بڑھنے لگا ہے. کچھ سالوں کے بعد بڑھے گا. اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تو عمل کرتا ہے تو میں تیرے عمل کو اس طرح پالتا ہوں جس طرح تو بکریاں پالتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پالتا ہے، پھر وہ مائیں بنتی ہیں، پھر وہ بچے دیتی ہیں، پھر وہ مائیں بنتی ہیں، پھر وہ بچے دیتی ہیں، اور تھوڑے عرصے میں تیری بکریوں کی تعداد بے شمار ہو جاتی ہے. اس طرح میں تیرے عمل پالتا ہوں. وہ چھوٹی سی گٹھلی لگی، درخت بنا. چھوٹا سا عمل بڑھتے 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 وہ درخت بن گیا. اب درجنوں لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے سایہ لیتے ہیں اور ایک گٹھلی سے اب ہزاروں گٹھلیوں والے پھل پھر اس کے اوپر لگ گئے. چھوٹا سا عمل تھا، اس کا اجر کتنا بڑا ملا. بالکل اسی طرح
جب ہم کبھی اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل کر لیں تو اس کا عمل یوں ہی، اس کا اجر یوں ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور کبھی بہت بڑا کام، بہت بڑا عمل غلط نیت کے ساتھ جب ہم کریں گے تو عمل بھی برباد ہو جائے گا اور اجر تو خیر ملنا ہی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ نماز آپ کی بہترین ورزش ہے۔ مسح کرنا یہ بہت ٹیکنیکل ہے، آپ کے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، آپ کے پاگل پن کو دور کرتا ہے، آپ کا جو قیام اور مخصوص انداز سے رکوع کرنا اور مخصوص انداز سے سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں سائنس بتا رہی ہے کہ آپ کے لیے بہت نفع بخش ہیں، آپ کی بہترین کیا ہے؟ یہ ورزش ہے اور اس کی بہترین پریکٹس ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی وہ ایک حکیم صاحب ہیں، نیٹ پہ وہ مشورے دیتے ہیں خواتین کے لیے بھی بہت سے، کبھی کسی کے وہ چہرے پہ دانے نکل آئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، تو وہ اکثر چیزوں کا علاج بتاتے ہیں کہ طویل سجدہ کریں۔ سروے کیجئے کہ ان کے نسخے سن کے ہماری کتنی بہنوں اور بچیوں نے لمبے سجدے کرنے شروع کیے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کیے ہوں گے، یہ سچی بات ہے۔ کیا سوچ کے کہ میرے چہرے سے دانے ختم ہو جائیں، میرے چہرے پہ بال اگ رہے ہیں فالتو، وہ ختم ہو جائیں، میرے بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میرا کلر اچھا نہیں ہے وہ کلر اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ سجدہ ہو رہا ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے ان سجدوں کا ثواب کتنا ہے، ان کا اجر کتنا ہے؟ ہم نے سائنس کی بات کو کتنی جلدی مانا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات اقدس کو رب ذوالجلال نے جس مقصد کے لیے ہمیں نماز عطا کی، 1450 سال گزر گئی، آج تک ہم نے اس کو اس طریقے سے مانا نہیں ہے۔ جب ہم نماز کو اس انداز سے، ان معانی کے ساتھ اور ان مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس نماز میں سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ روزہ، سحری کو روزہ رکھا، اللہ کریم نے اور اس کے حبیب نے تو فرمایا کہ سحری کے ہر نوالے کے بدلے تمہارے حلق سے نور اترتا ہے، تمہارے ہر عمل کے بدلے تجھے کئی 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر جب تو تھک جائے، دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو نہ کر، جا کے سو جا، مگر گناہ سے بچتا رہے، تو تیرا سونا بھی تیرے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ کیا ہمارے روزے میں ان چیزوں کی آمیزش ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ اس لیول پہ چلے جس کے ہر ایکٹیویٹی کے بعد ہمارے لیے اجر مرتب ہو رہا ہو۔ بہت سے لوگ ہوں گے الحمدللہ، بہت سی خواتین، بہت سی بچیاں، بہت سے بھائی اور بچے ہوں گے، لیکن ان بہت سو سے بھی بہت زیادہ وہ ہوں گے جو اسی لیول پہ کھڑے ہوں گے جس کا میں عرض ذکر کر رہی ہوں۔ کس پہ؟ نماز ہماری صرف پریکٹس اور روزہ ہمارا صرف ڈائٹنگ پلان، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو فکر اس بات کی کرنے کی ضرورت ہے کہ مہینہ گزرنے لگا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ میں کہاں ہوں اس کا صرف مجھے پتہ ہوگا، آپ کہاں ہیں اس کا صرف آپ کو پتہ ہوگا، کوئی دوسرا ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہاں چیک ہم نے خود کرنا ہے اپنی نیت کو۔ ہم جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، راستے میں آپ کو شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ گیا، پتھر پڑا ہوا نظر آ گیا، اینٹ پڑی ہوئی نظر آ گئی کہ رات میں کوئی اندھیرے میں گزرا تو ٹکرا کے گر سکتا ہے، بازو ٹوٹ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، سر پھٹ سکتا ہے، کسی کو شیشہ لگ گیا تو وہ زخمی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ گر گیا تو وہ سخت نقصان اٹھا لے گا، اس کو سخت چوٹ لگ جائے گی، زخمی ہو جائے گا۔ گزرتے گزرتے آپ کے دل میں بس یہ خیال آ گیا جس کو میں نے ابھی عرض کیا، آپ نے کیا کیا؟ اینٹ اٹھائی، پتھر اٹھایا، ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا، سائڈ پہ پھینک دیا، آپ چل پڑے۔ کیا کیا آپ نے؟ مشقت کی، محنت کی، وقت لگایا؟ کچھ نہیں۔ وہ آپ کے اندر ایک درد پیدا ہوا تھا جس کا نام نیت ہے۔ وہ جو نیت پیدا ہوئی تو آپ نے گزرتے گزرتے، وہ آپ پیر کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، جیسے بھی آپ نے کیا، آپ اپنے کام پہ رواں دواں ہیں، چلے گئے، گزر گئے۔ تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟
ادھر تو اللہ کی پوری رحمت حرکت میں آ گئی ہے، ادھر تو منزل بدل گیا ہے، ادھر تو رب کریم نے فرشتوں کو فوراً ورکنگ پہ لگا دیا کہ چلو میرے بندے کے لیے اتنے اتنے ہزار ثواب لکھو، اتنی سنتوں کے برابر ثواب عطا کر دو، اور اتنے شہیدوں کے برابر ثواب عطا کر دو، اور اتنے لوگوں کو جو فائدہ پہنچا ہے ان کے ان فوائد کے برابر 10 کے ساتھ ضربیں دے کر اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ۔ آپ نے کیا کیا، رب کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ اخلاص تھا، آپ کو خبر بھی نہیں، اور ادھر آپ کے لیے پہاڑ اجر و ثواب کے مرتب ہو گئے۔ یہ نیت کا کمال ہے، اور اس اخلاص کا کمال ہے جو آپ کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر یہ معمولی سا چھوٹا سا کام جو ہے یہ ہمارے لیے اتنا ثمر بار ہو سکتا ہے، تو جب ہم سوچ سمجھ کر ٹائم لگا کر اخلاص کے ساتھ کام کرتے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو کیا ہوگا؟ اب وہی اینٹ جب آپ گھر کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ میرے دیوار کے اوپر اینٹیں پڑی ہوئی تھیں اور کسی نے جان بوجھ کے نیچے گرا دی اینٹ، ایک بھی پڑی ہے دوسری بھی پڑی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ باہر نکل کے پہلے تو گالیاں دیتے ہیں، یہ کون ایسا کر کے گیا، کس نے میری اینٹیں اٹھائیں، اور باتیں کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے آپ وہ اینٹیں اٹھا کر پیچھے کرنے کی بجائے مشقت سے زور لگا کے اپنی دیوار کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب آپ کو کیا ملا؟ اب سوائے ان 2 اینٹوں کے اور کچھ نہیں ملا، اور نامہ اعمال میں جو کچھ آپ نے لکھوا لیا وہ الگ سے گناہ ہے۔ اینٹ وہی ہے، مگر اخلاص بدلا، نیت بدلی، سوچ بدلی، تو کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ ہماری جان ہے تمام تر اعمال کی، تمام عبادتوں کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے آج بالخصوص اس موضوع کا اس لیے انتخاب کیا کہ جو آگے آنے والا ہمارا عشرہ ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا نصیب ہو سکے، خوشنودی نصیب ہو سکے، اور ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، پھر اس کے بعد طاق راتیں آ رہی ہیں، اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارے لیے بہت سے راستے انشاءاللہ العزیز اس سوچ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے آسان ہو جائیں گے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کام ایک کر رہے ہیں اور اس میں نیتیں کئی ہو جاتی ہیں، ان نیتوں کے بھی مختلف مقامات ہیں۔ وہ نیتیں کیسی جمع ہوئی ہیں؟ کیا ساری اچھی ہیں؟ ساری بری ہیں؟ کچھ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے کہ اگر آپ کا ایک کام ہے اور اس کام میں آپ نے زیادہ نیتیں شامل کر لیں اور وہ ساری اچھی نیتیں شامل کیں، تو کیا ہوگا؟ پھر اس عمل کا اجر، اس کا حسن، اس کا نور پھر بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ ابھی یہاں یہ گفتگو سن رہے ہیں، اگر آپ نے یہ نیت کی ہوتی کہ ہم اپنے محبوب کی باتیں سننے جا رہے ہیں، اپنے اللہ کا دین سمجھنے جا رہے ہیں، پھر اس کو سن کر ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ گنتی خود کرتے جائیے، پھر ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، پھر ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ہم نے ان باتوں کو، ان احکام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کتنی نیتیں ہو گئی؟ یہ ساری الگ الگ نیتیں ہیں۔ یہ اگر یہاں بیٹھنے سے پہلے آپ نے ساری نیتیں کی ہوتی تو بیک وقت یہاں بیٹھنے پر آپ کو اتنے اعمال کا ثواب مل رہا ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے ابھی بھی کی جا سکتی ہیں، یہ راز کی بات ہے۔ ہاں جی، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے تعلق جوڑ کے اندر ہی اندر توبہ کر لیتا ہے، اور رب اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے، تو اس کے محبوب کے امتی بیٹھے بیٹھے نیتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، یاد رکھو اللہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو، چہروں کو، فیشن کو، میک اپ کو، کچھ کو نہیں دیکھتا۔ ولا اعمالکم، اور نہ بظاہر جو تمہارے اعمال کی صورتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ تو پھر کیا دیکھتا ہے اللہ کریم؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، بس اس پہ وہ ثواب مرتب فرماتا جاتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، میں نے سنا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ انی اتخوف من امتی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر خدشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے. کب؟ من بعدی، اپنے بعد. الشرک و شہوت خفی، شہوت خفی کا، اور شرک اصغر، یعنی یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد مجھے اپنی امت پر یہ قطعی ڈر نہیں ہے کہ وہ مشرک ہوگی. آج بے شک ہزاروں فتوے لگتے رہے ایک دوسرے پر، یہ تو ضد کی جنگ ہے، ورنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکل چکا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا، تو شرک نہیں ہو سکتا. تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا یا شداد انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسقا. یہ شرک سے مراد یہ نہیں کہ میری امت میرے بعد سورج کو پوجنے لگ جائے گی، چاند کو پوجنے لگ جائے گی، پتھروں کو اور بتوں کو پوجنے لگ جائیں گی. نہیں، جس کو میں نے شرک کہا وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وہ اپنے کاموں میں ریا شروع کر دیں گے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے. یہیں پر اگر ہم جائزہ لے لیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جتنے کام ہوتے ہیں اس کے اندر کہاں اخلاص ہوتا ہے اور کتنی ریا ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے وہی کام جس کو ہم محاسبہ کہتے ہیں. ہم سوچیں ہم نے کام کیا تو کام کرنے کے بعد ہمارے پلے کچھ پڑا کہ نہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملا کہ نہیں، وہ کام اس لیول کا تھا کہ نہیں، اس کا کوئی معیار تھا کہ نہیں. ہم ان چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. جی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے کام میں یا کام کرنے کے دوران جس کے سینے میں ذرا سی بھی ریا ہوگی، کام قبول کرنا تو الگ بات ہے، میں ایک اور بات کرنے جا رہی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے سینے میں ذرا سی بھی ریا ہوگی اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے. آپ نے فرمایا اخلص دینک، اے انسان اپنے دین کو خالص کر لے. یکفیک القلیل من العمل، جب تیرا دین خالص ہو گیا نا تو تیرا چھوٹا سا معمولی سا کام بھی تجھے کافی ہو جائے گا. جس کی مثال ابھی میں نے گٹھلی کے ساتھ بھی دی، درخت اگانے کے ساتھ بھی کی، اور اینٹ یا پتھر راستے سے ہٹانے کے ساتھ بھی پیش کی کہ وہ چھوٹا سا عمل تھا مگر وہ تمہیں کافی ہو گیا. اللہ کے ہاں جب قبول ہو گیا تو وہ تمہیں کافی ہو گیا. ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کی پروگرس ہوئی، پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق ابھی اس کی پروگرس بنانی ہے، اس کی نشو و نما ہونی ہے. وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور جب تک تو میدان قیامت میں رب کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے میدان میں چل رہا ہوگا، چلتے چلتے خیال آئے گا، پیچھے پلٹ کے دیکھے گا تو پھر پلٹا ہی رہ جائے گا. پھر حیرانگی کی انتہا ہوگی اور دیکھتا رہے گا. تو پھر عرض کرے گا اے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے پیچھے تو نیکیوں کا نور کا پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جواب ارشاد فرمائے گا، کبھی اس بات سے کہ یہ تیرا صدقہ و خیرات ہے جو بڑھتا رہا اور آج جس شکل کو پہنچ گیا. کہیں ارشاد ہے کہ یہ تیرے پیچھے جو تیرے لواحقین، تیری اولاد، تیرے عزیز و اقارب، تیرے احباب، وہ سب تیرے لیے جو صدقہ کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے، یہ اس کی وجہ سے نور کا پہاڑ تیرے ساتھ چلتا آ رہا ہے. تو میں نے کیا عرض کیا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، کہ مخلص ہو جاؤ اپنے دین کے ساتھ، پھر چھوٹے چھوٹے عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. پھر بہت بڑے بڑے عمل کرنے سے پہلے ہی رب تمہیں بخش دے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل، کہ اللہ کریم کبھی بھی ایسا عمل قبول نہیں فرماتا
الا ما کان لہو خالصا، جو خالص اس کے لیے نہ ہو، اور وابتغی بہ وجہہ، جس کام یا جس عمل کے بدلے میں اللہ کی رضا خوشنودی نہ چاہی گئی ہو، وہ کام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وقت ہوتا تو اس کی بہت سی مثالیں میں مزید آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کرتی، مگر کیا کریں، ہمیں وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اپنے مضمون کو اسی میں مکمل کرنا پڑتا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک انسان عمل کر رہا ہے اور اس عمل میں 90% توجہ اس کی اپنے رب کی طرف ہے، غور فرمائیے گا، کتنی؟ 90% توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اور اس میں 10% توجہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس میں سے اتنے بینیفٹس مجھے بھی ملیں گے، میرا نام بھی بلند ہوگا، میری مشہوری بھی ہوگی، لوگ میری عزت بھی کریں گے اور مجھے بھی عالم کہیں گے، مدرس کہیں گے، میرا احترام ہوگا، ادب ہوگا۔ صرف 10% یہ باتیں اور 90% اللہ کے لیے۔ تو چند دن پہلے میں نے مثال دی تھی کہ حلال کے اندر ایک قطرہ بھی حرام کا جب شامل ہو جائے گا تو سارے حلال کو حرام کر دے گا۔ تو 90% اللہ کی طرف توجہ کے اندر 10% آپ کی ذات کی توجہ، شہرت کی توجہ جب شامل ہو جائے گی تو وہ 90% کو بھی ضائع کر دے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ معیار کون سا مطلوب ہے جس معیار کے بعد ہمارا اعتکاف ہمیں 2 حج۔ آپ نے کیا سمجھا کہ بس میں پردہ لگا کے بیٹھ جاؤں گی تو میرے 2 حج ہو جائیں گے، میرے 2 عمرے ہو جائیں گے؟ ذرا سوچیں نا، بدل کس کا ہے؟ نعم البدل کس کا ہے؟ آپ لاکھوں روپیہ جمع کریں، پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں، مہینوں کا سامان ساتھ لیں، کرائے خرچ کریں، وقت لگائیں، اور پھر جا کر انتہائی مشقت، عرفات میں جانا مذاق ہے؟ مینا میں جانا، مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ سب آسان کام ہے؟ پھر چل چل کے 3 دن جو مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے جانا، یہ آسان کام ہے؟ پھر اس رش میں کہ جہاں آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، وہاں جا کے طواف کرنا اور سعی کرنا اور اتنے دن رہ کے واپس آنا، تو ابھی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہے کہ نہیں۔ اور جب اللہ اور اس کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 2 حج وہ بھی مبرور، 2 عمرے وہ بھی مقبول، تو کیا جو ہماری حالتیں اعتکاف والی یا عبادت والی یا تلاوت والی یا روزے والی ہیں، کیا اتنا ہی ثواب لینے کے قابل ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اندر منہمک ہو کر اور اس کو بار بار سماعت فرما کر اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ کیا پتہ ایک دن کا تدبر، ایک دن کا غور ہماری پچھلی بھی اور اگلی بھی عبادت قبول کروا جائے۔ 90% اللہ کے لیے، 10% شہرت کے لیے، قبولیت تب بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ایک خوبصورت سی بات اپنے دلوں کے اندر نقش کر لیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ما احلا کلامی اصحاب رسول اللہ، اے باپ مجھے یہ تو سمجھائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ان کا کلام کتنا لذت افروز، کتنا اعلیٰ، کتنا پرتاثیر اور کس قدر گرویدہ کر لینے والا ہوتا تھا۔ کیوں؟ سوال بہت اہم ہے نا، اس کا جواب بھی بہت اہم ہے۔ کہا کہ ما احلا، اتنا میٹھا، اتنا شیریں، اتنا لذت دینے والا، اتنا پرتاثیر کلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ہوتا تھا؟ مطلب اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کلام کی مٹھاس یہ ہوتی ہے، کلام کی لذت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلیں، سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، اور اتر کے انہوں نے وہاں پڑے نہیں رہنا۔ اس اترنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والا سنتا جائے اور سب کچھ چھوڑ کے پھر اس عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تھی صحابہ کرام کے کلام کی مٹھاس۔ ان کے لباس دھلے ہیں تو یا نہیں، پرواہ نہیں ہے، پورا لباس ہے بھی یا نہیں، پرانا ہے یا نیا ہے، پیوند زدہ ہے
یا پیوند کے بغیر ہے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کی پرسنالٹیز ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی محتاج بھی نہیں ہوتی تھی۔ پانی میں سے گزرنا پڑا ہے تو موزے اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں امیر المومنین، اپنے جوتے اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور تہبند اٹھا کر پانی میں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کے امیر ہیں، شان تو تب بھی کم نہیں ہوتی، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو باپ نے جواب دیا، بیٹے ان کا کلام اس لیے میٹھا، لذیذ، شاندار اور پر تاثیر ہوتا تھا، لِأَنَّهُ أَرَادُوا لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ وہ بولنے سے پہلے بھی سوچتے، بولنے کے بعد بھی سوچتے، اور بولتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے سوا، اللہ کی خوشنودی کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ذاتوں کی تو مکمل نفی کر چکے تھے وہ لوگ، اس لیے جو ہی ان کی زبانوں سے کلام نکلتا لوگ عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ تھوڑا سا عمل کر لیں مگر خالص کر لیں۔ یہ تو دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو وہ خالص ہو، تو ملاوٹ والی چیز ڈھیروں ہو، منوں کے حساب سے ہو، تو دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جو تھوڑی سی ہے مگر خالص ہے، ویلیو اس کی زیادہ ہے، قیمت اس کی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی قیمت کس کی زیادہ لگے گی؟ ڈھیروں نفل، 10 قرآن پاک، 100 نفل جن کے اندر جان ہی کوئی نہیں، وہ فائدہ دیں گے، یا صرف 2 نفل 4 سجدے بس؟ جہاں کھڑے ہو کے آنسو نہیں رک رہے، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، دل دہل رہا ہے، اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہیں اس کی خشیت میں، بس وہ 2 نفل تمہارے، اور دوسری طرف پوری رات جاگ کر سجدے پہ سجدہ کر کے 100 نفل پورے کرنے والے کہ ان 2 کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضیل بن عیاض ہی فرماتے ہیں کہ رب عمل قلیل، رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بہت سے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ نیت ان کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تقللہ النیہ، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ نیت ان کو چھوٹا سا کر دیتی ہے۔ اللہ والوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، ایک ایک جملے کا وزن زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ آپ طالبات کے لیے، معلمات کے لیے یہ بہت بڑے تحفے ہیں، یہ بہت بڑے خزانے ہیں، اگر ان جملوں کو ہی آپ یاد کر کے کبھی کبھی دہرا لیا کریں۔ کیا فرمایا کہ رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، اور رب عمل کبیر تقللہ النیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت شاندار حدیث جو آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، یقیناً آپ اسے سماعت فرمائیے، اور پھر اپنا معیار زندگی، معیار عبادت، معیار ریاضت اور یکسر آنے والے 10 دنوں کو بدل کے رکھ دیجئے، اور اس اپنی دعا میں مجھے بھی ضرور شامل فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ خفیہ نیکی، چھپا کر نیکی کرنا، صدقہ کرنا بہت درجات رکھتا ہے، بہت شان رکھتا ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہماری طرح لوگ مہینوں سالوں سوچتے نہیں تھے کہ جب کبھی ٹائم ملے گا ریلیکس ہوں گے، ابھی آگے چل کے پھر کر لیں گے، چلو اس رمضان کے 10 دن رہ گئے ہیں، اگلے رمضان میں ہم بہت اچھا رمضان گزاریں گے۔ اور اگر اگلے رمضان کے اگلے دن سے پہلے ہی ہم ہی گزر گئے تو رمضان کیسے گزاریں گے؟ صحابہ اکرام نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ صدقے کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے، رات ہوئی، ایک صحابی نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا
کسی کو نہیں بتایا، شیئر نہیں کیا، ساتھی نہیں بنایا، اسی بات کو لے کے کہ حضور نے خفیہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنے دل میں سوچا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللیل، بس میں تو آج رات کو صدقہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا نا خفیہ صدقہ کرنا ہے، تو میں آج رات خفیہ صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقۃ فوضعها فی ید سارق، رات کے اندھیرے میں نکلے، وہ بجلیوں کا دور تو نہیں تھا، اسٹریٹ لائٹس تو نہیں جل رہی ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں نکلے، جو شخص نظر آیا اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا، صدقہ رکھ دیا۔ فاصبح الناس یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے رات کے اندھیرے میں بھی بات ہو جائے تو صبح ہوتے ہی پوری بستی میں پھیلی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرے چوتھے سب کو پہنچ جاتی ہے، بات پہنچ گئی۔ بات کیا پہنچی؟ فاصبح الناس یتحدثون، کہ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا؟ تو صدق علی سارق، ارے رات کو کوئی چور کو صدقہ دے گیا، ہے نا عجیب بات۔ یہ باتیں ہونے لگیں تو ٹھیک ہے، وہ دینے والے تک بھی بات پہنچ گئی، مگر نیکی کا ارادہ نہیں چھوڑا۔ اگلی شام ہوئی تو پھر دل میں سوچا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللیل، میں آج رات بھی صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتی فوضعها فی ید زانیہ، آج رات میں جب وہ نکلے، رات کے اندھیرے میں ہاتھ میں صدقہ پکڑا ہے، اندھیرے میں جو بھی نظر آیا اس کو صدقہ دے دیا۔ صبح شور مچ گیا، فاصبح الناس یتحدثون، صبح اٹھ کے لوگ پھر باتیں کرنے لگ گئے۔ تو صدق اعلی زانیہ، ارے رات میں کوئی زانیہ بدکار عورت کو صدقہ دے گیا، تو جب یہ لوگ صدقہ لینے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی بدکاریاں تو اور زیادہ بڑھیں گی۔ پہلے چور کو دیا تو وہ تو پہلے چوریاں کر کر کے اکٹھا کرتا ہے، اب کوئی نیک آیا اس کو صدقہ ہی دے گیا۔ اس طرح سے آپس میں باتیں ہونے لگیں، 2 راتیں گزر گئیں، تیسری رات آئی تو لَأَتَصَدَّقَنَّ اللیل، آج بھی آپ کے غلام نے سوچا کہ میں تو آج بھی صدقہ ہی کروں گا۔ فخرج بصدقہ، پھر ہاتھ میں صدقہ لے کے نکلے رات کو۔ فوضعها فی ید غنی، اب ایک امیر کبیر آدمی رات کو کہیں نکلا تھا، کسی کام سے نکلا ہوگا، چہل قدمی کے لیے نکلا ہوگا، رات کے اندھیرے میں نظر آیا اور اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ فاصبح الناس یتحدثون، صبح پھر صورتحال وہی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لے جی تو صدق علی غنی، اب امیروں کو بھی صدقے دیے جانے لگے۔ اب لوگ آپس میں یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، 3 دن جب وہ بندہ خدا یہ باتیں سنتا ہے صبح اٹھ کر، رات میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دن چور، دوسرے دن زانیہ عورت اور تیسرے دن امیر کبیر بندہ، تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد، یا اللہ تو بھی تو بے نیاز ہے، تو بھی تو کریم ہے۔ اللہ سارق، تو نے چور کو صدقہ دلا دیا، اللہ زانیہ، پھر تو نے زانیہ کو صدقہ دلا دیا، وعلی غنی، پھر تو نے امیر کبیر آدمی کو صدقہ دلا دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، کہا بندے تو نے میرے محبوب کا فرمان سن کر اپنے آپ کو اس پہ قربان کیا، اور میرے محبوب کی بات کو سچا سمجھتے ہوئے تو نے اس نیکی کو اپنایا جس کے اجر کے بارے میں میرے حبیب نے تجھے آگاہ کیا تھا، اور اس کی بلندی اور اس کی وسعت کے بارے میں تجھے بتایا تھا۔ تو سن ان صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تو قبول ہو چکا ہے، تیرا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ یہ ایک جواب آیا۔ فرمایا دوسرا جواب سن جس کی تجھے اصل طلب ہے۔ وہ دوسرا سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّ السَّارِقُ، اور وہ جو چور ہے نا جس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کو صدقہ مل گیا تو تیرا صدقہ اس تک پہنچا، یستعف بہا ان سرقہ، تیرا صدقہ ملنے کی دیر ہے، چور نے چوری سے توبہ کر لی ہے، چور نے چوری سے توبہ کر لی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ جو اخلاص کے ساتھ رات کو چھپ کر تو میری رضا کے لیے صدقہ لے کے گیا، وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں تھا، مگر تیرا وہ پاک مال تیری پاک نیت کے ساتھ جب اس تک پہنچا تو کھانا تو وہ کھاتا ہی تھا،
اب جب اس نے اس سے کھانا کھایا تو اس کا نور جب اس کے اندر اترا تو اس نے چوری سے ہی توبہ کر دی. پھر فرمایا کہ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ، اور رہی وہ بدکار عورت تو سن، تستعف بها عن زناها، اس نے تو زنا سے ہی توبہ کر لی، اس نے سچی توبہ کر لی ہے بدکاری سے، اس نے بدکاری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تیرے اس پاک صدقے کی وجہ سے جب اس کے ہاتھ میں پہنچا اور وہ رزق بن کر اس کے اندر اترا تو اس کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے ساری گندگیاں دور کر دی. وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ، اور باقی بچا مالدار تو یعتبر، اس نے اس صدقے سے سبق حاصل کیا. تو کیا کیا؟ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کے پاس ڈھیروں مال تھا، خزانے تھے، مگر بخیل تھا. اس نے کبھی تیرے رب کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. جب تیرا صدقہ رات کے اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں پہنچا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کون بندہ ہے جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ مال دولت ہے، جو اس طریقے سے آ کے مجھے غریب سمجھ کے میرے ہاتھ پہ رکھ گیا. تو تیری اس ادا نے اس کو اتنا بدل دیا کہ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے اسے بھی دل کھول کے خرچ کرنا شروع کر دیا. اب آپ سوچئے ہم نے ساری گفتگو میں کیا سمجھا؟ اخلاص، ظاہری باطنی اعمال میں، صدقات میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی گفتگو میں، یہ تمام چیزیں جب مخلص ہو جائیں گی، یعنی ان کے اندر اخلاص آ جائے گا اور ہم مخلص ہو جائیں گے تو بس پھر وہاں مقدار نہیں دیکھی جائے گی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی. آپ کی اچھی نیت کو دیکھا جائے گا اور معمولی سے معمولی کام جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی اجر و ثواب میں بڑھ جائے گا. تو یہ ہمارا حاصل ہے ہماری گفتگو کا کہ آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ مبلغات، میری تمام ساتھی مدرسات اس جملے پہ ضرور توجہ فرمائیں اور دن رات اس کو سوچیں. ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہم گھنٹوں بیٹھ کے واز کرتے ہیں، سال میں 360 دن 365 دن بھی اگر ہم ملے تو ہم لگے رہتے ہیں. نتیجہ کتنا ہے؟ کتنے لوگ ہماری باتیں سن کر نیک ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، برائی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. کتنے ہیں؟ ہم گننا شروع کریں، محاسبہ کریں اپنا، تو ہم اپنی اوقات خود ہی دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر عمل نہیں ہے. عمل ہے تو اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، شہرت ہے، دوسری اور چیزیں اندر مکس ہو چکی ہیں. جب وہ صحابہ اکرام والا اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو گیا جو باپ نے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ لِأَنَّهُ أَرَادُوا لِوَجْهِ اللَّهِ، وہ جو بھی کرتے ہیں بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے لیے کرتے ہیں. تو آج کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا خوبصورت وقت ہے، کتنی شاندار گھڑیاں ہیں. اگر یہ جملہ ہمارے اندر اتر جائے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا کام شروع کر دیں تو بس پھر وہ وقت آ جائے گا کہ ادھر سے گفتگو ادا ہوگی اور آگے عمل ہوتا ہوا نظر آنے لگ جائے گا. ضرورت ہمیں قیامت تک کسی عمل کی رہے گی، اسی جملے کی رہے گی. اس کے بغیر نہ ہماری تبلیغ کارآمد ہے، نہ ہمارے واعظ و نصیحت فائدہ دے سکتے ہیں. اگر ہم مخلص ہیں اس بات سے کہ اللہ کا دین ہر طرف نظر آنا چاہیے اور اس کا نور پورے عالم کو منور کرتا ہوا نظر آئے تو پھر یقینی طور پہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی. آگے شب بیداریاں آ رہی ہیں، اعتکاف آ رہے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ابھی ہماری ادا کرنے والی ہیں. تو یہ تھوڑے سے دنوں میں ہم دیکھ لیں. ایک اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہماری کم علمی کی وجہ سے اس ایک اعتکاف کے اندر اتنی خرافات شامل ہو چکی ہیں اور اتنی ریا شامل ہو چکی ہے. آدھی برادری بٹھانے آتی ہے، آدھی برادری اٹھانے آتی ہے. بیٹھتے ہوئے پھولوں کے ہار چاہیے، اٹھتے ہوئے پیسوں کے ہار چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ اعتکاف تو تھا کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہاں ایک گوشہ تلاش کرنا اور پھر اس گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا.
وہ سارا تو پیچھے رہ گیا، اس کا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی سننے والوں میں یہ اپنے اوپر کبھی بھی مائنڈ نہ کرے، اپنے اوپر نہ لے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں۔ جو مخلص ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو مقرب ہے اس کی وجہ سے تو ہماری بخشش ہوگی، جو پرہیزگار ہے اس سے تو ہم نے دین سیکھنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اس کے اعمال کو دیکھ کے۔ لیکن بتانا ان کو ہوتا ہے جن کے عمل میں خرابی ہوتی ہے، اس میں ہم خود بھی سارے شامل ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس خوبصورت اور عملی موضوع پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔